جی بیٹے، تو کیا کہا جا رہا ہے جی کہ محمد علی نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی، 12 سال کی عمر میں میٹرک پاس کر لیا اور بیرسٹری کی تعلیم کے لیے لندن روانہ ہو گئے، جہاں سے 20 سال کی عمر میں بیرسٹر بن کر لوٹے۔ اتفاق کی بات بیٹے کہتے ہیں یہ ہے کہ ان کے باپ ان دنوں ان کے باپ کا کاروبار تباہ ہو گیا تھا اور وہ کئی مقدمات اور مشکلات میں پھنس گئے۔ محمد علی نے ولایت سے واپسی پر سب سے پہلے باپ کے مصائب کو دور کیا، یعنی باپ ہی کا جو مقدمہ تھا انہوں نے سب سے پہلے لڑا، ٹھیک ہے، اور اپنی سیاسی بصیرت سے ان کو فتح حاصل ہوئی قائد اعظم کو، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں جی وکالت کے لیے یہ ممبئی چلے گئے۔ کراچی کے اندر کو زیادہ ان کو شہرت نہ مل سکی، ٹھیک ہے جی، زیادہ ان کی پریکٹس زیادہ دیر نہ چل سکی، لہٰذا انہوں نے ممبئی کا رخ اختیار کیا، ممبئی چلے گئے، جس کا موجودہ نام جو ہے ہم ممبئی پرانا نام ہے اور موجودہ نام ممبئی ہے، ٹھیک ہے جی، تو ممبئی چلے گئے۔ یہاں کہتے ہیں جی 6 ماہ تک پریزیڈنسی مجسٹریٹ کی اسامی پر فائز رہے، ٹھیک ہے جی۔ وہاں پر کہا جاتا ہے جی کہ ایک صوبائی قانون دان تھے جوائنٹ اولا، انہوں نے 1500 روپے ماہوار پر بطور جج کراچی بطور جج کام کرنے کی پیشکش کی، مگر آپ نے وہ پیشکش یہ کہہ کر رد کر دی کہ میں جلد ہی اس قابل ہو جاؤں گا کہ ایک دن میں 1500 روپے کما سکوں گا۔ مطلب غلامی جو ہے وہ، نوکری جو ہے وہ پسند نہیں کی، بلکہ خود محنت چاہی کہ میں ایک روز خود اس قابل ہو جاؤں گا کہ 1500 روپے کمانا شروع کر دوں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہی کہا جا رہا ہے جی کہ یہاں 6 ماہ تک پریزیڈنسی مجسٹریٹ کی اسامی پر فائز رہے، پھر اپنی پریکٹس شروع کر دی اور جلد ہی چوٹی کے وکیلوں میں شمار ہونے لگے۔ اس وقت کہتے ہیں جی ہندوستان میں کانگریس کی دھوم تھی۔ کانگریس بیٹے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہندوؤں کی پارٹی تھی، آپ لوگ سبق کے اندر بھی نظریہ پاکستان میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کانگریس کے متعلق، کہ کانگریس 1885 میں جو ہے ہندوؤں نے ایک پارٹی قائم کی تھی، جس میں ابتداً تو انہوں نے یہ شو کیا تھا کہ یہ پارٹی ہندوستان کے اندر رہنے والی جتنی بھی قومیں ہیں سب کی کے حقوق کی پاسداری کرے گی، لیکن بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہ صرف ہندوؤں ہی کے حق میں تھی، مسلمانوں کے مخالف تھی۔ تو اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی کہ اس وقت ہندوستان میں کانگریس کی دھوم تھی۔ محمد علی بھی اس کے ممبر بن گئے، چونکہ کانگریس ابتداً کس چیز کی تھی، ابتداً ان کا موٹو کیا تھا، ابتداً ان کا یہی نظریہ تھا کہ ہم مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے سب کے حقوق کو ساتھ لے کر چلنے والی پارٹی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں چونکہ پتہ وضاحت ہوئی تھی تو اس دور کے اندر خیر محمد علی نے بھی اس کے ممبر بن گئے کانگریس کے، اور صلح کا شہزادہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اقبال کو کیا قائد اعظم کو کیا لقب ملا؟ صلح کا شہزادہ۔ وہ کئی سال تک ممبر رہے، مگر جب دیکھا کہ کانگریس ایک ہندو جماعت ہے جو صرف ہندوؤں کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں اور مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کی فکر میں ہے، تو آپ نے کانگریس کو چھوڑا اور ولایت چلے گئے۔ کیا کیا؟ کانگریس کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ ولایت چلے گئے، ٹھیک ہے جی۔ خیر کہتے جی یہ زمانہ مسلمانوں کے لیے نہایت کٹھن تھا، یہ زمانہ مسلمانوں کے لیے نہایت ہی کٹھن تھا۔ تو خیر جی انگریز حکمران اور دشمن تھا، ساری ہندو قوم دشمن تھی، اگرچہ 1906 سے مسلم لیگ قائم تھی مگر در حقیقت بے جان سی جماعت تھی، کہ 1906 میں کانگریس کے مقابلے کے اندر مسلم لیگ جو ہے وہ قائم کی گئی تھی، جس کو قائم کرنے والی جو شخصیت تھی وہ سر سید کے ایک قریبی دوست تھے جن کا نام نواب وقار الملک تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے یہ مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی، تو کہتے ہوئے مسلم لیگ کی قائم تو تھی مگر در حقیقت یہ ایک بے جان سی جماعت تھی۔ علامہ اقبال مسلمانوں کی بے بسی پر کڑتے تھے، رات دن اسی غم میں تڑپتے تھے۔ آخر انہوں نے دیکھا کہ محمد علی جناح کے سوا کوئی ایسا مسلمان موجود نہیں جس پر بھروسہ کیا جا سکے اور قوم کی باغ ڈور کے اس کے ہاتھ میں دی جائے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ نے خط لکھ کر انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ وطن واپس آئیں اور مسلم لیگ کی قیادت سنبھالیں، یعنی اقبال نے قائد اعظم کو خط تحریر کیا کہ وہ انگلستان سے کیا کریں، واپس آئیں، اپنے وطن واپس آئیں اور آ کر مسلم لیگ کی جو ہے وہ قیادت سنبھالیں، ٹھیک ہے۔ تو جس وقت قائد اعظم محمد علی جناح واپس آئے ہیں تو انہوں نے قائد علامہ اقبال کی بات کو تسلیم کیا اور
مسلم لیگ کی باگڈور سنبھالی، قیادت سنبھالی، ٹھیک ہے جی۔ چنانچہ وہی کہا جا رہا ہے، چنانچہ وہ واپس آئے اور انہوں نے مسلم لیگ کی قیادت سنبھال لی۔ تو بیٹے یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھا کہ علامہ اقبال نے علامہ اقبال اور مولانا محمد علی جوہر کے اصرار پر قائد اعظم نے 1913 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، 1913 کے اندر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی، اقبال اور محمد علی جوہر کے کہنے پر، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کہتے ہیں جی اس طرح آپ بیک وقت مسلم لیگ اور کانگریس کے رکن تھے، ایسا بھی صورتحال بنی، ایک وقت ایسا بھی ہے کہ جس وقت ایک وقت میں دونوں جماعتوں کے رکن بھی رہے، ٹھیک ہے جی، لیکن وہ اس سے پہلے کی قبل کی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے کہا جا رہا ہے جی، چنانچہ وہ وطن واپس آئے اور انہوں نے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی، قوم کے بکھرے ہوئے شرازے کو جمع کیا، شہر شہر جا کر قوم کو جھنجھوڑ کر جگایا اور ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا، ٹھیک ہے جی۔ گاندھی نے ان کے مقابلے میں کئی پینترے بدلے، گاندھی حکومت بھی متحرک ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ تو گاندھی نے ان کے مقابلے میں کئی پینترے بدلے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے ان پر توجہ نہ دی۔ ادھر علامہ اقبال نے 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں اپنی صدارتی تقریر میں فرمایا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور ان کے لیے علیحدہ وطن کی ضرورت ہے، لہٰذا ہندوستان کے وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے انہیں ملا کر ایک اسلامی مملکت تشکیل دی جائے۔ اچھا بیٹے، جہاں پر آپ لوگوں نے قائد اعظم کے بارے میں پڑھا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی، قوم کے بکھرے ہوئے شرازے کو جمع کیا، شہر شہر جا کر قوم کو جھنجھوڑ کر جگایا اور ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کیا۔ اس کے بعد بیٹے آپ لوگ شعر لکھ سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی شعر آپ کے ذہن میں ہو اس موضوع پر تو وہ تحریر کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ دنیا کی تاریخ کے لب پر تیری سیاست کے چرچے ہیں، تیرے تدبر کی باتیں ہیں، تیری فراست کے چرچے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ شعر جو ہے اس موضوع پر اس موقع پر دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ خیر جی، اقبال نے بھی کہا ہے نا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، یہ موضوع بھی اسی موضوع پر دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد خیر جی، علامہ محمد اقبال کے بارے میں آ رہا ہے کہ اقبال نے 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں اپنی صدارتی تقریر میں فرمایا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور ان کے لیے علیحدہ وطن کی ضرورت ہے، لہذا ہندوستان کے وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے انہیں ملا کر ایک اسلامی مملکت تشکیل دی جائے، ٹھیک ہے جی۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے جی، اس تقریر پر ہندو بہت تل ملائے مگر مسلمانوں کو ایک نصب العین مل گیا تھا۔ محمد علی جناح نے اسے اور اچھالا۔ ولایت کے ایک مسلمان طالب علم چودھری رحمت علی نے اس مجوزہ اسلامی ریاست کا نام پاکستان رکھا۔ تو چودھری رحمت علی جو ہیں وہ پاکستان کا نام تجویز کیا اور ہر مسلمان کی زبان کا نعرہ بن گیا یہ، ٹھیک ہے جی۔ انگریز اور گاندھی نے ہندوؤں سمیت اس کا نہایت شدت سے مقابلہ کیا اور محمد علی جناح نے نہایت خوبصورتی سے جواب دیا۔ آخر انگریز اور ہندو دونوں کو مسلمانوں کا مطالبہ ماننا پڑا اور 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر پاکستان کا وجود ثبت ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ پاکستان زندہ باد۔ اس موقع پر بھی بیٹے آپ لوگ کئی اشعار لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں، اسی طرح یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیراں، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، ٹھیک ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں وہ آپ لوگ تحریر کر سکتے ہیں۔ آگے بیٹے دیکھیے جی، آگے کیا کہا جا رہا ہے جی، اب تک محمد علی جناح کو مسلمانوں کی طرف سے قائد اعظم کا لقب مل چکا تھا، چنانچہ جب پاکستان کی سلطنت قائم ہوئی تو آپ اس کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے، لیکن آپ کی عمر نے وفا نہ کی، دن رات کی محنت سے آپ کی صحت خراب ہو گئی اور آخر 11 ستمبر 1948 کو یہ پاکستان کا بانی، نڈر اور بے باک جرنیل قوم کو روتا چھوڑ کر راہی ملک بقا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اس پر آپ لوگ بیٹے آخر پر شعر تحریر کر سکتے ہیں۔ آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔